اگر میں آپ سے کہوں کہ دنیا کی زیادہ تر انقلابی تحریکیں نہ بادشاہوں نے شروع کی نہ جرنیلوں نے بلکہ نوجوانوں نے شروع کی تھی۔ فرانس کی گلیوں سے لے کر مصر کے تحریر اسکوائر تک اور حال ہی میں بنگلہ دیش کی جامعات سے لے کر نیپال کی سنگلاخ پہاڑیوں تک ہر جگہ ایک ہی نقشہ نظر آتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، اگر نوجوانوں میں اتنی طاقت ہے تو زیادہ تر نوجوان تحریکیں ناکام کیوں ہو جاتی؟ آج اس ویڈیو میں ہم جذبات کی نہیں بلکہ تاریخ، عمرانیت اور سائنسی تحقیق کی روشنی میں سمجھیں گے کہ نوجوان تحریکیں کیسے جنم لیتی ہے، کم کامیاب ہوتی ہے اور اکثر کیوں بکھر جاتی ہے۔ نوجوان تحریک کوئی اچانک غصے کا دھماکہ نہیں ہوتی، یہ اس وقت بنتی ہے جب 4 عوامل ایک ساتھ جمع ہو جائیں: معاشی دباؤ، بے روزگاری، مہنگائی، سیاسی بے چینی، نمائندگی کی کمی، سماجی ناانصافی، طبقہ ذات شناخت، ابلاغ کے نئے ذرائع، ہم پلیٹ، ریڈیو اور سماجی ذرائع ابلاغ۔ تاریخ گواہ ہے جب بھی یہ چاروں عوامل اکٹھے ہوئے نوجوانوں نے نظام کو چیلنج کیا۔ اکثر یہ سمجھا جاتا ہے کہ فرانسیسی انقلاب کسانوں نے برپا کیا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس انقلاب کی اصل طاقت تھے نوجوان، وکلاء، طلباء، ادیب اور پڑھے لکھے مگر بے روزگار افراد۔ اس زمانے کے فرانس میں پڑھے لکھے نوجوانوں کی تعداد بڑھ رہی تھی لیکن روزگار کے مواقع موجود نہیں تھے، بالکل آج کے ہمارے معاشرے کی طرح۔ محاصل بہت زیادہ تھے اور اقتدار چند اشرافی یا خاندانوں کے ہاتھ میں تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ نوجوان شدت پسند ہوتے چلے گئے۔ لیکن ذرا ٹھہر کر سوچئے، انقلاب کامیاب تو ہوا مگر چند ہی برسوں میں اسی انقلاب کے وطن سے نیپولن جیسا آمر پیدا ہو گیا۔ یہاں ہمیں پہلا سبق یہ ملتا ہے کہ اداروں کے بغیر نوجوانوں کی طاقت آمریت کو جنم دے سکتی ہے۔ سن 1968 ایک فیصلہ کن سال۔ فرانس، امریکہ، جرمنی، میکسیکو، ہر جگہ طلبہ سڑکوں پر نکل آئے۔ مسائل مختلف تھے: ویتنام کی جنگ، نسلی امتیاز، آمرانہ تعلیمی نظام، لیکن یہ ایک چیز مشترک تھی: طاقتور طبقے کے خلاف غصہ۔ یہ تحریکیں سماجی سوچ اور ثقافت بدلنے میں تو کامیاب ہوئی لیکن اقتدار کی باغ دوڑ اپنے ہاتھ میں نہ لے سکی۔ یہاں سے ہمیں دوسرا سبق ملتا ہے: ثقافتی تبدیلی سیاسی اقتدار کی ضمانت نہیں ہوتی۔ سن 2011 میں دنیا کو لگا کہ اب مڈل ایسٹ بدل جائے گا۔ سماجی رابطوں کی ویب سائٹس کو انقلاب کا نیا ہتھیار قرار دیا گیا۔ مصر، تیونس، شام، ہر جگہ نوجوان صف اول میں تھے، لیکن انجام کیا ہوا؟ مصر میں دوبارہ فوجی حکومت بن گئی، لیبیا خانہ جنگی کا شکار ہو گیا، شام ایک انسانی المیہ میں بدل گیا۔ یہ سب کیوں ہوئے؟ کیونکہ کوئی متفقہ قیادت موجود نہیں تھے۔ ریاستی ادارے پرانے طاقتور طبقے کے کنٹرول میں تھے اور بیرونی طاقتوں نے اپنے مفادات کا کھیل کھیلنا شروع کر دیا۔ یہاں سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے: نعرے حکومت گرا سکتے ہیں لیکن نظام نہیں بدل سکتے۔ دوستو، سن 2024 میں بنگلہ دیش میں طلبہ تحریک نے جنم لیا۔ مسائل تھے: کوئٹہ نظام، بے روزگاری، بدعنوانی۔ آغاز پرامن تھا لیکن جلد ہی تشدد پھیل گیا، حکومت ختم ہو گئی، وزیر اعظم ملک چھوڑ کر چلی گئی۔ لیکن اصل سوال آج بھی موجود ہے: کیا نظام مستحکم ہے؟ کیا نوجوانوں کو فیصلہ سازی میں حقیقی حصہ ملا؟ تاریخ ہمیں بتاتی ہے اگر ریاستی اداروں میں اصلاح نہ ہو تو نوجوان تحریکیں عارضی ثابت ہوتی ہے۔ جب نوجوان احتجاج کا حصہ بنتے ہیں، جوش اور ولولہ بڑھ جاتا ہے، ہم اور وہ کی سوچ جنم لیتی ہے، انفرادی عقل ہجوم میں تحلیل ہو جاتی ہے، کوئی واضح لائے حمل موجود نہیں ہوتا ہے، معاشی متبادل سامنے نہیں آتے، ادارے طاقتور گروہوں کے قبضے میں چلے جاتے ہیں، بیرونی مداخلت بڑھ جاتی ہے اور قیادت کا خلا پیدا ہو جاتا ہے۔ انقلاب حکومت تو گرا دیتا ہے لیکن حکمرانی چلانا ایک بالکل مختلف صلاحیت مانگتا ہے۔ تو دوستو، تاریخ ہمیں کیا سبق دیتی ہے؟ نوجوان تحریکیں ضروری ہیں لیکن وہ خود مکمل حل نہیں ہوتی۔ حقیقی اور پائیدار تبدیلی اس وقت آتی ہے جب نوجوان ادارے اور پالیسی ایک ساتھ آگے بڑھے۔ دوستو، اگر صرف غصہ ہوگا تو تاریخ خود کو دہراتی رہے گی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ نوجوان صرف مسئلہ نہیں بلکہ حل کا حصہ بھی ہیں تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ تبصرے میں بتائیے، کمنٹ میں بتائیے کہ آج کے نوجوان تحریکیں تاریخ سے کچھ سیکھ رہی ہے یا ہم بھی وہی غلطیاں دہرا رہے ہیں جو ماضی ہمیں خبردار کرتا ہے۔ سوچئے گا ضرور،
ملتے ہیں تب تک کے لیے اگلی ویڈیو میں، الوداع۔